بیان کر رہے تھے. یہ واقعی ایسا ہے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. نہیں واللہ، اللہ کی قسم. کسی شاعر نے نا قسم اٹھا کے بات کہتا ہے واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کیونکہ دل سے جو نکلتی ہے بات وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جی یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں. اور انہوں نے جو بات کی ہے، یہ بات میں نے خود بھی آزمائی ہوئی ہے. میں گیا تو نہیں لیکن میں نے آزمائی ہوئی ہے. یہ نعت ہے نا، سرکار جے چاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگتی، سرکار جے چاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگتی، آقا روزے تے بلاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگتی. دیدار مولا دے شاہ مدینہ، دیدار مولا دے شاہ مدینہ، خلمیم دا چاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگتی، آقا روزے تے بلاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگتی. یہ حقیقت ہے کہ جب سرکار بلا لیتے ہیں تو دیر نہیں ہے، اور سرکار بھی اللہ کی عطا سے، اللہ کی کرم سے ہی بلاتے ہیں. جی یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھا کریں. ہمارے آقا کے پاس جو اختیار ہے، جو وہ چاہتے ہیں، ہمارا رب اسے پورا فرما دیتا ہے. جی ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے نا کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھ چکے ہو، تو دل میں یہ بار بار خیال آئے کہ ہمیں جو یہ تانا دیتے ہیں یہودی کہ اپنا یہ کا قبلہ نہیں ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو میرا رب اسی وقت وہی فرما دے کہ اے پیارے محبوب، آپ جس طرف چاہے منہ کر لیں، ہم اسی طرف قبلہ بنا دیں گے. جی اور 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، اور پھر 2 رکعتوں کے بعد میرے آقا نے جس طرف منہ پھیرا اسی طرف ہمارے رب نے قبلہ بنا دیا. تو ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جتنے ولی ہیں، ہمارے جتنے نبی ہیں، ہمارے آقا تو ایک ہی ہے نا، لیکن اللہ کے جتنے نبی ہم سب کو مانتے ہیں. کسی ایک نبی کا، کسی ایک کتاب کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل جتنے ہیں لوگ، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، صحابہ ہو، دنیا میں احترام کے قابل جتنے ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. جی اسی لیے تو یوسف علیہ السلام جو کتنے حسین ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے صورت ہی کچھ ایسی تھی. جی اور بولو اے جبریل کیوں کر تلیاں چومی تھی. یہ جو آج معراج کی رات ہے، جب اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، جی وہ بھی دنیا سے چلے گئے. یعنی جب کوئی دکھ بانٹنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ والد کی صورت میں ہو، بڑے بھائی کی صورت میں ہو، چچا کی صورت میں ہو، ماموں کی صورت میں ہو، جس کو بندہ اپنے دل کی بات بتاتا ہے، جو دکھ بانٹتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بندہ اپنے آپ کو اکیلا اکیلا محسوس کرتا ہے. تو یہی معراج کی رات تھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے دکھ ملے، تو ہمارے رب نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کا دل رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، جاؤ جبریل میرے محبوب کو دیکھ لیا. جبریل امین آیا، آپ نے واقعہ سنا ہوا وہاں سے کہ وہ چھت تھوڑی سی پھاڑی، یا جیسے اللہ نے چاہا
اندر تشریف لائے، ہمارے آقا سو رہے تھے، چادر کر کے سو رہے تھے. تو اب جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب العالمین میرا محبوب سو رہا ہے، تو ان کو کیسے اٹھاؤں؟ کیونکہ آپ نے قرآن کے اندر سنا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. جی صحابہ کی بڑی شان ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو ادب سکھا رہا ہے. تو جبریل امین بھی چونکہ ادب والوں میں سے تھے، انہوں نے عرض کی یا رب العالمین میں کیسے تیرے محبوب کو آواز دوں، کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے اور تیری بارگاہ سے کہیں مجھے دیس نکالا نہ مل جائے، تو یا رب العالمین کیا کروں؟ رب کریم نے فرمایا اے جبریل تیرا سارا جسم جو ہے نا وہ نوری ہے، لیکن تیرے عروج جو ہے نا یہ کپور کے ہیں. میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، میرے محبوب کے قدموں کو ٹھنڈک پہنچے گی، میرا محبوب جاگ جائے گا، تجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو جبریل امین نے جب پیارے محبوب کے قدموں کو چوما، پیارے آقا بیدار ہوئے، اور بیدار ایسے ہوئے خود نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں میرا دل نہیں سوتا. جسے بات ہے کہ میں ظاہری آنکھوں سے تو سوتا ہوں مگر میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. آقا بظاہر سو رہے تھے لیکن دل کی آنکھوں سے سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے. تو جبریل امین نے جب قدموں کو چوما، آقا کریم جا کے پھر سفر شروع ہوا. تو شاعر کہتا ہے کہ بولو اے جبریل کیوں کر تلیاں چومی تھی، تو کہنے لگے جبرائیل کہ ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی. اور آخری شعر کے اندر اس نام کا شعر جو آپ نے سندر ناخان نے شاعر نے بڑا کمال کیا، احمد علی حاکم یہ نعتیں لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، کمال کی شاعری کرتے کہتے ہیں قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ ہمیں تو بھائی نمازوں پہ ناز نہیں ہے، یہ تو اللہ کو حکم ہے نماز پڑھنی ہے، حج روزہ عمرہ زکات، یہ اگر کسی چیز پہ ہمیں فخر ہے یا مان ہے نا وہ نسبت رسول ہے، وہ آقا کریم کی نسبت ہے. کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. وہی بلال تھے جو مکے کی گلیوں میں کوئی انہیں جانتا ہی نہیں تھا، لیکن جب میرے آقا کی غلامی میں آئے تو پھر وہی بلال جو بظاہر کالے رنگ کے ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، جی ان کو اللہ کریم اور اللہ کے معبود کعبے کی چھت پہ کھڑا کر. جی تو یہ نسبت ہے. یاد رکھیں عبادت جو ہے نا، عبادت بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں اور میں اپنی بات کا ذمہ دار بھی ہوں. عبادت جو ہے نا یہ مردود ہو جاتی ہے، یعنی رد ہو جاتی ہے، لیکن نسبت جو ہے یہ بیڑا پار کر دیتی ہے. کیونکہ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کے پاس سجدے بہت تھے، جی بہت عبادت اس نے کی تھی، لیکن مردود ہو گیا. کیوں؟ اس کے پاس نسبت مصطفیٰ نہیں تھی. اور جن فرشتوں کو اللہ نے اپنا مقرب بنا دیا اور اسے نکال دیا، اس کے بعد وہ شیطان ہو گیا، تو ان کے پاس نسبت آدم علیہ السلام تھی، نسبت مصطفیٰ تھی. کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بظاہر تو آدم ہی تھے نا، اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو. علماء فرماتے ہیں کہ دراصل وہ جو ان کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ تھا اس کو سجدہ تھا. پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ جائز تھا، لیکن شریعت محمدی کے اندر، شریعت مصطفیٰ کے اندر سجدہ جائز نہیں ہے. پہلے تعظیمی سجدہ جائز تھا کیونکہ اللہ نے جائز کیا ہوا تھا، کسی نبی نے جائز نہیں کیا ہوا تھا. پہلی شریعتوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جائز تھی، لیکن اس شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. تو نسبت جو ہے میرے بھائی یہ بیڑا پار کر دیتی ہے. شاہ صاحب نے 9 بجے کا کہا تھا، پڑھانی تھی، تھوڑا ٹائم لگ گیا. ایک بات میں واقعہ معراج کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اگر کسی بھائی کو بات میں کوئی مسئلہ ہو تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ واقعہ جو معراج ہے نا یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. اور اس کا سب سے پہلے جو میں نے وہ کل درس میں بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے واقعہ معراج کا انکار کس نے کیا تھا؟ ابو جہل نے. اور اس نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ کوئی کہ یہ کہے کہ میں 18,000 سال کا سفر کر کے آیا ہوں
اور جب میں واپس آیا تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، تو پانی بھی چل رہا تھا. جی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے تو. آپ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے ابو جہل سے کہا کہ کوئی کہے تو اس کی بات اور ہے، تم جو بات کرنا چاہتے ہو وہ بات کرو. تو ابو جہل کہنے لگا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے کہ میں مسجد اقصیٰ میں گیا، نبی نے امامت کروائی، پھر میں جناب سدرۃ المنتہیٰ پہ گیا، میں نے جنت اور جہنم کو ملاحظہ فرمایا، دیکھا، اور 18,000 سال کا سفر کر کے جب میں واپس آئی میرا بستر بھی گرم تھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے سچے، آپ نے فرمایا اگر میرے آقا نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے. جی بالکل سچ ہے. یعنی کہ یہ عقل نہیں مانتی لیکن عشق مانتا ہے. پھر عشق کو بھی آپ چھوڑ دیں. اللہ کریم نے جو یہ فرمایا نا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے نہیں یہ روحانی معراج تھی، کچھ کہیں گے نہیں روحانی نہیں تھی یہ جسمانی تھی، کچھ کہیں گے انکار کریں گے. تو اللہ کریم نے شروع میں یہ لگا دیا سبحان اللہ جی، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات اسریٰ جس نے سیر کروائی عبدہ ہی اپنے بندے کو. ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میرے اتنا نالج نہیں ہے. بندہ اس وقت تک ہوتا ہے جب اس کے اندر روح بھی ہو. اب میں آپ کے سامنے کھڑوں آپ کہیں گے جی یہ بندہ کھڑا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو کوئی نہیں کہے گا یہ بندہ ہے، ہوتا تو بندہ ہی ہے نا، لیکن یہ میت ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ میت ہے. تو آقا کریم نے وہ جسم کے ساتھ اپنی روح کے ساتھ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی واقعہ معراج کو بغداد شریف کے اندر بیٹھ کر بیان کر رہے تھے کہ میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں گئے اور یوں آئے. اچھا یہ جو واقعہ معراج ہے نا، اس کو اعلیٰ حضرت نے نا ایک شعر کے اندر بڑا کمال جو ہے پورے واقعہ کو ایک شعر کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جی عاشقوں کے امام آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. جی وہ جو نہ تھے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سارے نبی کے بعد نا دنیا میں بسائے لباس بشریت میں، لیکن اب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اپنے جوارے قرب میں خاص میں رکھا. ٹھیک ہے، وہ نور چلتا چلتا ایک نبی کی پہچان آدم علیہ السلام کی پہچان آیا، پھر چلتا ہو گیا حضرت عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیشانی میں آیا. پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اپنی والدہ کے پیٹ مبارک میں تشریف لائے، یعنی ولادت والا سلسلہ ہوا، تو وہ نور پھر ان سے جو ہے وہ ختم ہو گیا اور وہ اندر منتقل ہو گیا. یوں یہ نور چلتا چلتا تو دنیا سارے نبیوں کے بعد جو آقا کریم دنیا پہ بظاہر تشریف لائے. تو ضرور سے پاک جو ہے واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ میرے نانا یوں گئے اور یوں آئے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کیونکہ جب ان کا نور تخلیق ہوا تو پھر آدم علیہ السلام بنے، پھر آگے سلسلہ جو وہ چلا. اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ میں اے محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. قرآن کے اندر موجود ہے. یعنی اللہ کی ذات تو تھی نا، یہ کسی کو نہیں پتا کہ کب سے تھی. تو اللہ حضرت کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب اس بات کو بھی اگر کوئی بات میں سمجھنا چاہے تو شاید اس میں گھنٹہ کی گفتگو ہو سکتی ہے سمجھانے میں، ایک شعر کو سمجھانے میں. قرآن و حدیث تو پھر کیا بات ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یعنی آقا کریم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا تو اللہ کریم نے ہر چیز کو وہی روک دیا، کیونکہ جہان میں سے جان نکل گئی، پیچھے ذرا خالی جہان رہ گیا. وہ پھر آقا گئے 18 سال کا سفر کیا اور پھر جب واپس آئے جہان کے اندر جب جان آئی، جیسے آپ اس کو آپ آسان سمجھ لیں، جب آپ رات کو سوتے ہیں نا تو ہماری روح جو ہے یہ شہر کو نکل جاتی ہے. کبھی ہم کہیں ہوتے ہیں، کچھ مدینے ہوتے ہیں، کچھ فرانس پہنچے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو وہ ہماری روح سیر کر لیتی ہے، لیکن جب ہم تو ہمارا خواب ختم ہوتا ہے ہماری روح واپس آ جاتی ہے. جی
کیونکہ وہ سیر کے لیے گئی ہوتی ہے، پکی پکی نہیں جاتی ہے، پکی جائے تو پھر واپس نہیں آتی. تو جب روح بندے کے اندر واپس آتی ہے نا تو پھر بندہ فوراً جاگ جاتا ہے. کوئی کہتا ہو میں ادھر پہنچ چکا ہوں، میں تو مدینے گیا ہوا تھا، خواب کے اندر. تو یہی مثال بالکل علماء نے فرمائی کہ جب آقا کریم واپس تشریف لائے نا تو پھر وہیں سے کنڈی ہلنی شروع ہو گئی. پھر وہ بستر جو وہیں سے گرم ہو گیا، جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی پھر وہاں سے چلنا شروع ہو گیا. جیسے ہم موبائل سائلنٹ پر لگا دیتے ہیں نا، جب اس کو آن کرتے ہیں تو موبائل آن ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ایسی آسان سا کام ہے. تو یہ ہمارا نظام ہے، موبائل کو روک لینا پھر اس کو وہیں سے چلا دینا. تو یہ رب کا نظام تھا. جب محبوب تشریف لے کے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جی تو حضور کو سے پاک جو نا یہ شان بیان فرما رہے تھے. بہت سارے لوگ ہیں وہاں سے نا ایک غیر مسلم گزرا، اس نے یہ بات سنی تو اس نے مذاکر کہا، دیکھو جی حضور کو سے پاک لمبی اور چھڑتے ہیں تم پنجابی شہر ہو مگر کوئی ایسے چھٹی چھٹی گل پہ کرتے ہیں. تو حضور سے پاک کی یہ شان تھی. اس وقت یہ مائک اسپیکر نہیں تھے. علماء فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضور سے پاک کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا. اور وہ میری طرح کے لوگ نہیں ہوتے تھے، اس میں پڑھے لکھے اور لے کے بیٹھتے تھے، کاپی اور پینسلیں لے کے لکھتے تھے اور کئی جنازے وہاں سے پوچھتے تھے حضور سے پاک کی محفل سے، یعنی ایسا بیان ہوتا تھا. تو اللہ نے یہ شان دی ہوئی تھی کہ جیسے پہلا بندہ بات سن رہا ہے ایسے ہی پیچھے 70,000 بندہ ہوتا تھا، اینڈ والا بھی ایسے ہی بات سنتا تھا جیسے پہلا بندہ سن رہا ہے. یہ بھی ان کی ایک کرامت تھی، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی. ورنہ تو وہ بات ابھی آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے ایک لشکر بھیجا ہوا تھا نہاون کے مقام پہ اور اس کا سپہ سالار تھا حضرت ساریہ. تو انہوں نے ان کے دورہ خلافت میں انہوں نے بھیجا ہوا تھا جنگ پہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے دیتے آپ نے یکدم فرمایا یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. یہ شان ہے ان کے غلاماں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور وہ جب واپس آئے حضرت ساریہ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر اس دن یہ عمر فاروق کی یہاں سے مدینہ سے آواز وہاں ہمیں نہ پہنچتی تو پہاڑ کے پیچھے سے وہ کفار ہمارے اوپر حملہ کر دیتے. ان کی اس آواز نے ہمیں ایکٹیو کر دیا، چکندہ کر دیا اور ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا. میرے بھائیوں خود سوچے کہ حضرت فاروق اعظم علماء نے لکھا ہے گھاٹر وہ 300 کلومیٹر بنتا تھا. 300 کلومیٹر، لاہور یہاں سے 250 کلومیٹر ہے. تو 300 کلومیٹر سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی نہیں ہے حضور کے صحابی ہیں، وہ مدینہ سے آواز دے حضرت ساریہ کو نہاون کے مقام پر، تو وہ وہاں ان کی آواز سنے تو پھر میرے آقا کی شان کیا ہوگی، حضور غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا. ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں، کوئی مولوی نہیں، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم کا مقام اولیاء میں ایسے ہے چون محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء. حضور سے پاک کا یہ لیول ہے، یہ شان ہے ان کی. تو وہ یہودی کہنے لگا، عیسائی تھا، وہ کہنے لگا دیکھیں کہ اتنی بڑی بات حضور سے پاک کر رہے ہیں اور یہ بات اللہ حضرت نے لکھی ہے. یہ جو واقعہ میں بیان کرنے لگا وہ نا حضور سے پاک نے اس بات کو سنا تو فرمایا کہ میں اگر تجھے آج ہی میں نے تجھے نہ منوایا نا تو مجھے عبد القادر نہ کہنا. جی وہ جناب گھر گیا عیسائی، گھر جا پاؤ گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی
شاہ خدا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا من لے دل یوسف دو خود آپ ہی رک جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا دے تصویر محمد دی اور کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف معاشر سے ہے پریشان ارے تو پڑھتا ہے جن کی نعتیں ارے تو سنتا ہے جن کی نعتیں وہی رکھیں گے حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خدا تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا نبی کا اپنی کتاب جناب علامہ